أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. دعا ہے کہ پروردگار عالم بحق کے شہزادی کونین، آپ تمام عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار کو اس بارگاہ عالی میں حاضر ہونے کا اپنی شان مطابق اجر عطا فرمائے۔ عشرہ محرم الحرام 1442 ہجری جہاں جہاں بھی غم مظلوم کربلا کا اہتمام ہے، اللہ تمام عزاخانوں اور تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ خالق کائنات تمام نوخان، تمام خطبہ، واعظین، مومنین اور ان کے معاونین، بارگاہوں کے منتظمین کی نوکریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور عظیم دعا، خالق کائنات ہم سب کو اپنی نوکریوں کا قبلہ محمد و آل محمد اور اللہ کی مرضی کو قرار دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق تعالی ہمارے وارث، اس کائنات کے مستضعفین اور کمزوروں کے وارث، خون حسین کے وارث یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں اور دل سے آمین کہیے گا۔ ہمیں وہ منظر دیکھنا نصیب ہو جب اصلی ممبر کا وارث ممبر پہ بیٹھا ہو اور ہم ان سے ان کے جد کے فضائل و مصائب سن کر خوش ہو رہے ہوں اور ان کے غم میں غمگین ہوں۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے کامل وسیلہ بآواز بلند صلوات صلی علی۔ اجازت ہے میں نوکری شروع کروں انشاءاللہ۔ 10 دن عنوان جو ہمارا رہے گا، بسم اللہ سید، وہ یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر والے اور آپ کے در والے، حالات حاضرہ موجودہ بل اور دیگر قومی، ملی، ملکی، سرکاری اور نجی تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے یہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ بارگاہ العباس میں جس عنوان پر لب کشائی اور مولا کی بارگاہ میں خدمت کا موقع ملے گا، وہ موضوع ہوگا سرکار دو عالم کے گھر والے اور ان کے در والے۔ تو یہاں گھر والے بھی بیٹھے ہیں، سادات ہیں، تو سرکار کے در والے جو امتی بیٹھے ہیں، سارے مل کے ایک دفعہ ان کو راضی کرنے کے لیے ایسا درود پڑھے پتہ چلے وہ تشریف لائے ہیں۔ حضرات محترم، رب العزت خلاق تعالی نے رہنما بھیجے، ہادی بھیجے، رہبر بھیجے، انہیں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ 2 راستے ہیں، ایک راستہ رحمان ہے، ایک راستہ شیطان ہے۔ میرے راستے پر چلو گے مجھ تک آؤ گے، شیطان کے راستے پر چلو گے میرے غیر تک جاؤ گے۔ خدا ہونے کے ناطے، اللہ خالق مصور ہونے کے ناطے میں یہ قطعاً گوارہ نہیں کروں گا میں بھی دیکھتا رہوں اور تم دوزخ کا ایندھن بنتے چلے جاؤ۔ یہ اس مالک نے اپنے پیاروں کو پیغامات دے کر بھیجے جو وقتاً فوقتاً آتے رہے اور ہم تک اس کا پیغام ہدایت پہنچاتے رہے۔ ہر آنے والا در والے بھی رکھتا تھا، گھر والے بھی رکھتا تھا۔ ہر آنے والے کے
در والوں پر اللہ نے سلام نہیں بھیجا، گھر والوں پر سلام بھیجا ہے۔ میں نے آج کی مجلس کا پہلا جملہ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر جناب باب الحوائج کی ذریعہ ہے اور مرشد سے مدد لیتے ہوئے، کیونکہ باب المراد ہے، عرض کیا اور آپ نے بڑا اچھا استقبال کیا۔ اسی کو انشاءاللہ لے کر آگے بڑھتے رہیں گے کہ ہر جو ہادی آیا جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک، اور جناب خاتم مرتبہ سے لے کر پھر آگے ائمہ اہل بیت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ بھی یقیناً ہادی ہیں۔ وہ یہ الگ بات ہے کہ وہ نبی کے وہی اصلی گھر والے ہیں، جو ان کے خادم ہیں وہی نبی کے اصلی در والے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا حضرات محترم؟ لیکن یہ حقیقت ہے، قبلہ کی دعا چاہوں گا، تائید چاہوں گا کہ جتنے بھی ہادی آئے، راہبر آئے، ان کے گھر والے بھی تھے، ان کے در والے بھی تھے، لیکن یہ قطعی حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ قبلہ رضا کاظمی صاحب سے لے کر آخری محب اہل بیت جو آج کی بارگاہ کے جناب قبلہ کلیم صاحب بیٹھے ہیں، پروردگار ان کے درمیان جتنے آبا میں مالک سب کو صحت دے، درازی عمر دے، بلکہ عمر خضر عطا فرمائے خالق کائنات، جیئیں جب تک آپ کا جی چاہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں کائنات بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں کہ جملہ یہیں پہ انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا کہ گھر والے ہیں، در والے ہیں، لیکن قطعی یہ بات ہے، حقیقت یہی بات ہے حضرات محترم کہ خالق کائنات نے سلام بھیجا تو بھی گھر والوں پر بھیجا، درود بھیجا ہے تو بھی گھر والوں پر بھیجا ہے۔ یعنی کہ آج سرکاری درود جو پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کیا خیال ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، اتنا بڑا اللہ کا نبی تھا، ڈیرے دار نبی تھا، بہت بڑا ان کا ایک حلقہ تھا احباب کا، اور اتنا کریم نبی تھا، جب تک کوئی مہمان دوست یار ساتھ نہ ہوتا یہ روٹی نہیں کھاتے تھے، تو اللہ کو تو چاہیے تھا کہ ان کے یاروں پر درود بھیجتا۔ اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا حضرات محترم، بھائی جس نبی کے یار مشہور اس کے یاروں پر اللہ درود بھیج دیتا۔ خالق کائنات نے یہ ربط قائم کر دیا، یہ خالق کائنات نے بنیاد قائم کر دی، جو للناس سے امامہ کا لقب رکھتا ہے، جو صرف اور صرف انسانوں کا امام ہے اور ذریت جد ہے نبی محمد مصطفیٰ کی، اس کے جب خادموں پر درود نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، حضرات تھوڑی سی توجہ کریں گے انشاءاللہ، کچھ باتیں کہنے کی نہیں صرف سمجھانے کی ہوتی ہے کہ وہ صلوات سے تائید کرتے ہیں آل محمد کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا خلاق تعالی نے درود بھیجا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھیجا ہے۔ اسی طرح جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہاں پر بھی آل پر درود ہے، تو معلوم ہو گیا خدا کی نظر میں در والوں کا رتبہ اور ہے، گھر والوں کا رتبہ اور ہے۔ مزید میں آپ کو وضاحت دیتا چلو انشاءاللہ، اس پر پھر بحث ہی 10 دن اسی پر ہونی ہے، جب تک آپ سنتے چلیں گے، چلتے چلیں گے اس پر۔ گھر والے اور در والے، خدا کی نظر میں درود بھیجنا، معلوم ہو گیا گھر والوں کا رتبہ، میں گھٹا نہیں رہا، میں تمیز کر رہا ہوں، میں فرق کر رہا ہوں، کیونکہ ایک طرف وہ قبیلہ ہے جو آیتوں کا انتظار کرتا ہے پھر عمل کرتا ہے، آیت اترتی ہے پھر وہ قبیلہ عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں در والے۔ ایک وہ قبیلہ ہے جو عمل کرتا جاتا ہے، آیت بنتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بس اس طرح آپ کی توجہ رہے گی انشاءاللہ تو لطف آتا رہے گا، لیکن نعرہ حیدر کی صدا بلند ہوتی رہے گی تو اور زیادہ عبادت کامل ہوتی رہے گی۔ مل کے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات ہدیہ کر دیں آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی۔ اور اپنے پیر کا نام لینے سے وہ گھبراتے ہیں جن کا پیر کسی شورا کا نتیجہ ہو، کسی صدیفہ کا نتیجہ ہو، کسی حجرے میں اس کو بنایا گیا ہو۔ ہمارا پیر تو ہمیں میدان میں ملا ہے، اور ہمیں اس نے کسی میدان میں شرمندہ نہیں کیا، ہر میدان میں جا کر کہتے تھے کوئی ہے تو سامنے آؤ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اس کا بسم اللہ۔
پھر سب سے بڑھ کر آج اعتراض ہوتا ہے کہ جناب نعرہ تکبیر لگتا ہے آہستہ لگاتے ہیں، نعرہ رسالت لگتا ہے آہستہ لگاتے ہیں، نعرہ حیدری جب لگاتے ہیں احمد رضوی صاحب، جناب عرفان صاحب، قبلہ رضا کاظمی صاحب قبلہ بھی نعرہ لگا دیتے ہیں، کوئی مولویوں کو نعرہ حیدری کوئی مشکل تو نہیں ہے نا حضرات محترم؟ ہمارا بھی حیدر کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، سلامت و آباد رہی۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ نعرہ لگا دیتے ہیں، جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو احمد رضوی صاحب بھی آواز بلند کر دیتے ہیں، جناب کریم صاحب بھی بلند آواز سے یا علی کہہ دیتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ بھئی یہ شیعہ توہین کر دیتے ہیں۔ دیکھا جب خدا کا نام لیا تو بڑے آہستہ سے اللہ اکبر، جب رسول اللہ کا نام لیا یا رسول اللہ، جب نعرہ حیدری لگتا ہے بچے بوڑھے جوان سارے یا علی کہہ دیتے ہیں۔ تو میں ممبر محمد وآل محمد سے بیٹھ کے آپ کے ہاضمے کو مزید خراب کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نعرہ تکبیر آہستہ لگاتے ہیں، لگانا ہی چاہیے۔ ہم نعرہ رسالت آہستہ لگاتے ہیں، لگانا ہی چاہیے۔ ہوش و حواس میں حیدر عباس کہہ رہا ہے ہم نعرہ حیدر اونچا لگاتے ہیں، لگانا ہی چاہیے۔ ارے بابا نعرہ تکبیر تب بلند لگتا جب واسطہ ہوتا اللہ کے دشمنوں سے، نعرہ رسالت تب اونچا لگتا جب سامنا ہوتا رسول اللہ کے دشمنوں سے۔ نعرہ حیدر اس لیے اونچا لگاتے ہیں چاروں طرف ہیں ہی علی کے دشمن۔ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہاں تک ہمارا سفر الحمدللہ کامیاب رہا۔ میں جب جہاں دل کرے گا آپ سے انشاءاللہ میں نعرہ وصول کر لوں گا، اس لیے کہ صدقہ ہے محمد والے محمد کا اور آپ کی محبتیں ہیں۔ ایک دفعہ ضرور ہدیہ کرے اب تک کی عبادت کی قبولیت صلی اللہ علیہ۔ گھر والے ہیں، در والے ہیں، درود اس نے گھر والوں پر بھیجا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ در والے کا رتبہ کم ہے۔ در والوں کا اپنا مقام ہے۔ در والوں کو اس نے ایسے ایسے مقامات دیے کہ ہے در والا نوکر ہے، لیکن ایک سورج کو چڑھنے نہیں دیتا، ایک سورج غروب نہیں ہونے دیتا۔ جو سورج چڑھنے نہیں دیتا اس کا نام بلال حبشی ہے، اور جو سورج غروب نہیں ہونے دیتا اس کا نام ہے عشق حیدر کرار رکھنے والا ابو ایوب سوری ہے۔ اس لیے کہ سازشیں ہوتی تھی نا، سازشیں ہوا کرتی تھی۔ اس کی زبان پر یہ سین کو شین کو سین پڑتا ہے، در والا ہے نا، ان کو تکلیف ہوئی، یہ شین کو سین پڑتا ہے تو اسے اذان سے ہٹا دیا جائے۔ ہمارے پنجاب کے ایک بہترین ہمارے دوست خطیب ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو بڑا لطف آتا ہے، میں بھی ان کے جملے سے استفادہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم نے انہیں بلایا اور انہوں نے کہا کہ اے بلال، اے در والے، اے در والے، اے ہمارے خادم، تو نے کیا ایسا کر دیا کہ انہیں تیری اذان ہی ناگوار گزرنے لگ گئی؟ اس نے کہا سرکار بس کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، 3 نقطے میری زبان پہ چڑھتے جو نہیں ہیں۔ میری مجبوری سب سے بڑی یہ ہے کہ 3 نقطے صلوات پڑھے آل محمد کی ذات اللہ صلی اللہ۔ میری سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ 3 نقطے میری زبان پہ چڑھتے جو نہیں ہیں۔ یہ ہے در والا، خدا کی عزت کی قسم ہے۔ مؤذن اذان دے دے کر تھک گیا، لیکن سورج ہے کہ چڑھنے کا نام نہیں لیتا۔ زمانے والوں، حیدر عباس گھر والوں کی نہیں در والوں کی بات کرنے لگا ہے، لیکن در والا تھا حلالی، خدا کی عزت کی قسم ہے۔ جیسے گلدستہ اذان سے اسے ہٹایا گیا، کہیں نہیں گیا، آیا جناب سیدہ کے دروازے پر، کہا اے شہزادی، بابا آپ کے محمد مصطفیٰ نے مجھے مؤذن قرار دیا تھا اور امت نے مجھے ہٹا دیا ہے۔ بی بی نے کہا چچا گھر جا کے خاموش ہو جا اور سو جا، اذانیں دیتے رہے، زہرا تجھ سے وعدہ کرتی ہے جب تک سورج تیری اللہ اکبر نہیں سنے گا افق پہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں اصلی اور حقیقت میں در والے۔ یہ سورج چڑھنے نہیں دیتا، اور منصوبہ بنایا گیا کہ ایک فضائل سرکار جو اس وقت کی سرکار تھی، ہمارے والے سرکار نہیں، گورنمنٹ کے فضائل کی ایک ہم محفل بلاتے ہیں، سرکاری درباری سارے ہواری آئے، اپنا اپنا کلام بادشاہ کی شان میں پیش کرتے رہے۔ علی والا ابو ایوب بالکل سائڈ پہ بٹھا دیا گیا۔ جب بالکل سازش کے تحت سورج غروب ہونے کے قریب آیا، جیسے سورج غروب ہونے کے قریب آیا، کہا اب یہ علی والا
علی کے فضائل بیان کرے گا۔ اس سے پہلے کہ علی والا آ کے گھبرا کے کچھ کہتا، اس نے ممبر پہ اسٹیج پہ آتے ہی سورج سے کہا، اے سورج، اگر تو نے جانا غروب ہونا اچھا سمجھا تو کل دوبارہ چڑھنے کی کوشش نہ کرنا، میں نے علی کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ سورج سے مخاطب ہوا، سورج جہاں تھا وہیں کا وہیں رک گیا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ محمد و آل محمد اختیارات بانٹتے ہیں، صرف ان کے ہو جاؤ، کیونکہ جو در کے اندر ہیں وہ گھر والے ہو گئے، جو در کے باہر ہیں وہ در والے ہو گئے۔ در والا اگر حلالی ہو، صحیح معنوں میں نوکری حاصل کرتا ہو تو خدا کی قسم ہے یہ زمانے سے سوا عطا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سارے کے سارے در والوں کا اور گھر والوں کا ذکر چلتا رہے گا۔ بات جہاں سے ہماری آگے بڑھنا چاہ رہی تھی وہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے کہ خلاق تعالیٰ نے درود، پھر بھی اتنے عظمت والے در والے ہیں لیکن پھر بھی خلاق تعالیٰ نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے دوستوں پر درود بھیجا، نہ نبی معظم کے دوستوں پر درود بھیجا۔ جب درود کی باری آئی وہاں بھی آل ابراہیم، جب درود کی باری آئی یہاں بھی آل محمد، یہاں بھی آل محمد ہو گئے نا حضرات محترم۔ اب میں آپ کی دعا اور تائید چاہتے ہوئے جملے کو آگے بڑھاؤں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہر نمازی نماز پڑھتا ہے، قبلہ سے لے کے تمام مسلمانان عالم کی ہر مسجد میں چلے جائیں، کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو کہہ دے کہ ہم محمد و آل محمد پہ درود نہ پڑھیں ہماری نماز ہو جائے۔ ہم محمد و آل محمد پہ درود نہ پڑھیں ہماری نماز ہو جائے۔ بابا جن کے تو دم بھرتا ہے نا، جن کی وجہ سے سرکاری چھٹیاں منظور کروانے پہ تلا ہوا ہے، جب تک وہ بھی ان پہ درود نہ پڑھے ان کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو کس کھیت کی مولی ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، انہوں نے پہچان لیا تھا، تیری نظر پہ سمم بکمن کا چشمہ چڑھ گیا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرات محترم۔ یہ جب عینک اترے گی یا تو قبر کا منظر ہوگا یا حشر کا منظر ہوگا۔ یہ مجلس حسین، یہ ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونا، یہ ممبر پر سپیکر پہ منہ رکھ کے یہ آل محمد کے فضائل و مناقب اور لمحات فکریہ بیان کرنا ہمارے تو روح کو جلا بخشتا ہے، تیری عاقبت کا سامان بھی ہو سکتا ہے۔ حور بن کے آ جاؤ، محمد و آل محمد کا در کھلا ہوا ہے، آؤ بیٹھو دیکھو شیعہ کون ہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہو، یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، کرتے ہم ہیں بتا تم رہے ہو، کرے ہم بتاؤ تم۔ بابا جو گھر والا ہوتا ہے وہی بتاتا ہے، در والے کو کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ مولا آپ کو سلامت و آباد رکھے۔ خلاق تعالیٰ نے درود بھیجا، ان کی بھی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ان پر درود نہ پڑھتا ہو اور کہے کہ میری نماز ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہاں پر فرق آپ کو پتہ نہ چل گیا کہ انسان کہہ دے کہ حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہیں گے مولانا آپ کو کیا ہو گئے، پہلی مجلس آپ پڑھنے اور اتنے سٹھیا گئے کہ آپ ان کو رضی اللہ بنا گئے۔ بھائی میں نہیں بنا رہا، مسلمان یہی تو کہہ رہے ہیں نا، لیکن آپ فوراً کہیں گے جناب نہیں، جس پر اللہ سلام بھیجے وہ علیہ السلام ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال، اکیلے آدم پہ اللہ سلام بھیجے وہ علیہ السلام ہو جاتے ہیں؟ آدم علیہ السلام ہیں لیکن نماز میں درود آدم پر نہیں ہے، نوح علیہ السلام ہیں نماز کو درود جناب نوح علیہ السلام پر نہیں ہے، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام ہیں لیکن درود محمد و آل محمد پر ہے۔ پھر اتنا تو کم سے کم اپنے مولانا سے جا کر پوچھئے جناب آپ انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، اللہ نماز میں ان پر درود پڑھا رہا ہے؟ اللہ نماز میں ان پر درود پڑھا رہا ہے اور آپ انہیں رضی اللہ کہے جاتے ہیں۔ رضی اللہ ایک دعا ہے، علیہ السلام ایک ڈگری ہے۔ ہاں رضی اللہ ایک دعا ہے، علیہ السلام ایک ڈگری ہے، اور خدا کی عزت کی قسم ہے محمد و آل محمد کا چھوٹا بھی ہو تو بھی اس ڈگری کا حقدار، بڑا بھی ہو تو بھی اس ڈگری کا حقدار، اور آل محمد کے گھر سے در سے باہر جتنا بھی بڑا ہو رضی اللہ، جو ان سے جتنا بھی دور ہو وہی تو لعنت اللہ۔ ایسے ہے نا حضرات محترم، اس لیے کہ ان سے جتنا قریب ہوتا گیا اللہ کی رضا ملتی گئی، جتنا دور ہوتا گیا انکم الرجس اہل البیت۔ صلوات پڑھیں آل محمد پہ۔ کیونکہ ارے بابا یہ تو اتنے پاک ہیں، ہم اور آپ بیٹھے ہو نا، یہ ہماری محفل سجی ہوئی ہو تو کوئی باہر کا بندہ جرات نہیں کرتا ہم میں بیٹھنے کی،
پتہ نہیں کس طرح کی محفل ہوگی، کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوگی، کیسے لوگ ہوں گے، کیسا مزاج ہوگا، لیکن یہ گھر والے اتنے عظیم المرتبت ہیں، یہ کچھ نہ کریں، باتیں نہ کریں، قرآن نہ پڑھیں، حدیث نہ پڑھیں، کوئی بھی ایسا کام جسے ہم بہت بڑا کام کہتے ہیں نہ کریں۔ ہمارے نزدیک سونا ایک عام سا کام ہے نا، کسی چادر کے نیچے 5 بندے اکٹھے ہو جائیں، سو جائیں، کوئی بہت بڑا کام تو نہیں ہے، دروازہ بند کر دیں گے بھی وہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ ان کے آرام کا خیال رکھا جائے گا۔ آل محمد اتنے عظیم ہیں، خدا کی عزت کی قسم، یہ سونے لگ جائیں، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ میں ان میں جا کے شامل ہو جاؤں۔ کتنے بڑے ہیں یہ ہیں اصلی گھر والے۔ اور میرٹ کتنا بلند ہے، جناب ام سلمہ جیسی عظیم خاتون آتی ہے، یا رسول اللہ میں اس میں حاضر ہو سکتی ہوں، نبیوں کے نبی نے ایک جملہ کہا اور حد کر دی، فرمایا یا سلمہ انت علی الخیر، آپ خیر پر ہیں لیکن اس کاروان میں شامل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ آل محمد کا قافلہ ہے۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر، صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ تو خدا کی عزت کی قسم ہے جن پر درود وہ علیہ السلام، جو ان درود والوں سے وفادار وہ رحمت اللہ بھی ہیں، وہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جو ان سے دور ہے وہ لعنت اللہ بھی ہے، وہ رجس بھی ہے، اس پر خدا کی بھی لعنت ہے اور ہماری بھی لعنت ہے۔ ہم کب درے کریں گے؟ اس لیے کہ لعنت کرنا بھی تو ہمارے فروع دین کا حصہ ہے۔ جہاں محبت کرنا ہمیں محمد والے محمد بتاتے ہیں، وہاں نفرت بھی بتاتے ہیں، لیکن بھائی سے نہیں، کزن سے نہیں، رشتہ دار سے نہیں، مومن سے نہیں۔ اگر محبت ہے تو معیار وہی گھر والے ہوں، اگر نفرت ہے تو معیار محمد پاک اور ان کے گھر والے ہوں۔ صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک گھر والے کی شان بیان کروں، اس لیے کہ اس گھر کا جو سربراہ ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ جب تک اس گھر والے کی شان پتہ نہیں چلے گی پھر ان گھر والوں کو پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ باہر سے آنے والا پوچھتا ہے جناب یہ کون سا محلہ ہے، اس محلے میں یہ کون سا گھر ہے، اس کا سربراہ کون ہے؟ یہ فلاں آغا صاحب کا گھر ہے۔ ماشاءاللہ، جہاں سربراہ اتنا اچھا ہو، بچے کیسے ہوں گے، گھر والے کیسے ہوں گے، ان کے پردے کا معیار کیا ہوگا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے اخلاق کا معیار کیا ہوگا۔ اے زمانے والوں، حیدر عباس اتنی تمہید کے بعد جس گھر والے کا ذکر کرنے لگا ہے اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے تو اتنا بڑا یہ رئیس ہے، اتنا بڑا عظیم ہے، اتنا بڑا جائیداد والا ہے، اتنا بڑا پیسے والا ہے، اتنا بڑا جاگیردار ہے، اتنی بڑی اس کی جاگیریں ہیں، میں اور آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں تو اجنبی ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جاگیردار ہے، زمین سے عرش پہ جاتا ہے، جہاں جاتا ہے فرشتے سلامی کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں، کیونکہ گھر والا ہے، گھر والا ہے نا حضرات محترم، بات گھر والے کی ہو رہی ہے، آپ بھول تو نہیں گئے نا؟ ایسا رہنما بنا، گھر والوں میں سے بھی ایسا رہنما بنا، اس لیے کہ ہر عالم کی اپنی زندگی ہوتی، عالم کی نہیں، عالم کی، عالم ہوا، عالم فضا، عالم رویا، عالم آب، عالم تاب، یعنی کہ ہر عالم کی ایک اپنی زندگی ہے۔ عالم فضا اپنا عالم رکھتا ہے، خلا اپنا عالم رکھتا ہے، جنت ایک الگ عالم ہے، عالم ارواح ایک الگ عالم ہے۔ عام پانی خشکی والے عالم کے لوگ اگر پانی والے عالم میں چلے جائیں تو ہماری موت واقع ہو جائے گی، خشکی والے پانی والے خشکی میں آ جائیں ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ ہاں ہمیں اس عالم میں جانا ہے، پانی والے عالم میں، تو ہمیں ساتھ میں یہاں کی ہوا لے کے جانی پڑے گی، آکسیجن ٹینکی لے کے جانی پڑے گی، ٹائم لیمٹ ہوگی بھئی اس کے اندر اندر جانا ہے، جب یہ ختم ہوگی سطح پر آ جائیں گے تو زندگی بچ جائے گی۔ ایسے ہے نا، نیچے جائیں گے تو بھی اس عالم کی ہوا کی ضرورت، اوپر جائیں گے سائنسدان، آپ دیکھتے ہیں نا حضرات محترم، تو بھی اس عالم کی ہوا کی ضرورت۔ تو رہنما پتہ چل گیا نا، ہم ایک عالم سے دوسرے عالم میں جائیں، عالم زندگی سے عالم موت میں جائیں ہم مر جاتے ہیں، برزخ میں جائیں ہم مر جاتے ہیں، یہاں سے جنت میں جانا ہو ہم مر جاتے ہیں۔ تو کون ہے ایسا اتنا بڑا گھر والا جو عالم ہوا سے گزرتا ہے تو زندہ رہتا ہے، عالم آب میں جائے تو اسے سلامی ہوتی ہے، عالم خلقت میں جائے تو اسے سلامی ہوتی ہے، عالم ارواح میں جائے تو اس کی بھائی کی ولایت کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا ہادی دکھانا،
کوئی ایسا رہنما دکھاؤ، کوئی ایسا گھر والا دکھاؤ، نہیں ہے تو آؤ حیدر عباس تمہیں بتاتا ہے تم ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتے ہو، ایک زندگی کے عالم سے موت کے عالم میں جاتے ہو، سارا محلہ پریشان، ساری برادری پریشان، سارے بچے گھر والے پریشان، بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بھائی پریشانی کی بات نہیں، عالم ہی تو تبدیل ہوا ہے نا، لیکن ہمارا عالم تبدیل، ہماری زندگی ختم۔ اللہ جانے کتنا بڑا ہے یہ گھر والا محمد مصطفیٰ، 18,000 عالم سے گزر کے زندہ جاتا ہے، زندہ واپس آتا ہے، اور اتنا جلدی جا کے واپس آتا ہے، بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، وضو کا پانی بھی چل رہا ہے۔ اللہ بھائی دیکھیے ایسے بے توجہ کریں گے تو لطف نہیں آئے گا، سارے مل کے درود ہدیہ کریں سرکار کی عظمت پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے اس گھر کے سربراہ کی، جس گھر کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے سب سے بڑے کی زندگی کا پورا خلاصہ، ایک پورا 10 کتابوں کی تاریخ آپ کے سامنے نچوڑ کے رکھ دی ہے کہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو کنڈی ویسی کی ویسی ہل رہی ہوتی ہے۔ بندہ دروازہ کھلا چھوڑ کے جائے یا بندہ دروازے سے باہر جائے تو کنڈی دروازہ ہلتا ہے نا، تو بندہ واپس آئے تو دروازہ ویسے ہل رہا اور بندہ پوری مارکیٹ کا چکر لگا کے آئے تو کیا اس کی وجہ سے ہل رہا ہوگا؟ کوئی اور آیا گیا ہوگا نا۔ اچھا کوئی نہیں آیا گیا تو پھر یقیناً بندہ گھر چھوڑ جائے گا جس کے دروازے ہلتے ہوں۔ کیا خیال ہے؟ پھر ایسے ہی ہوگا نا حضرات محترم، بندہ کہے گا بھائی یہاں دروازے محفوظ نہیں ہیں تو وہاں در و دیوار پھر چھتیں۔ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا مولا کی خدمت میں، ابو دجانہ ایک بہت بڑا نام ہے، مولا کی خدمت میں آیا، کہا سرکار میں نے مکان بنایا، میری چھتیں وائبریٹ ہوتی ہیں، ہلتی ہیں۔ امام نے 4 پیجز کا حرز دیا، جیسے جا کے حرز لگایا چھتیں ہلنا بند ہو گئی۔ تو پتہ چلا نا کہ گھر والوں کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ گھر والا اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دوسرے کے گھر کی چھتیں ہلنے سے روک سکتا ہے، لیکن میں نے کچھ ایسے باہر والے دیکھتے ہیں جو دیواریں پھلانگ کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری! ہاں ایسے بھی ہوتا ہے، تو پتہ لگ گیا نا کہ کچھ ایسے باہر والے ہیں جن سے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور کچھ ایسے عظیم در والے ہیں، چاہے وہ یہاں ہو یا وہاں ہو، ان کے کائنات کی عزتیں ان کے صدقے میں محفوظ رہتی ہیں۔ ایسے ہے نا، کنڈی ہل رہی ہو اور بندہ تو کہے گا بھائی یہ تو گھر خراب ہے، میں تو اس میں نہیں رہنا پسند کروں گا۔ اچھا بستر گرم ہو، بندہ کہے گا بھائی اسے کو سو کے اٹھا ہے۔ یعنی کہ سرکار 18,000 عالمین، ایک عالم نہیں، اور سرکار فرماتے ہیں ہر عالم میں 18,000 مخلوق ہے، 18,000 عالمین خلق فرمائے، ہر عالم میں 18,000 مخلوق ہے، اور فرمایا میں محمد مصطفیٰ اور میرا بھائی علی مرتضیٰ ان سب کے امام ہیں، ان پر ہماری نبوت و ولایت و امامت کا سکہ چلتا ہے، تو پھر آپ پر کیوں نہ چلے؟ تو پھر آپ پر کیوں نہ چلے؟ ہم تو صرف ایک عالم دنیا میں بیٹھے ہیں حضرات محترم، وہ جانے اور ان کے عالم جانے، ہمیں اپنے عالم کی خبر ہونی چاہیے۔ تو معلوم ہو گیا جب اتنے عالم ہیں تو ہر جگہ عزاداری امام حسین بھی ہو رہی ہوگی، ہر جگہ ایسے مجلسیں بھی ہو رہی ہوگی، ہر جگہ حیدر کرار کے نعرے بھی لگ گئے ہوں گے، تو پھر کوئی ایسا گھر والا تو لے کر آؤ۔ تمہارے تو یہاں مشہور نہیں ہوتے، ہمارے تو 18,000 عالم میں ذکر کے قابل ہو جاتے۔ اور امام نے آپ کو تسلی دی ہے، کہا ہم گھر والے ہیں، تم ہمارے در والے بن جاؤ۔ اور ہمارے در والے جو ہیں نا، کچھ یہاں پر مجہول ہوتے ہیں، وہاں مشہور ہوتے ہیں، اور جو ہمارے جو غیر ہیں وہ یہاں بڑے مشہور ہوتے ہیں، وہاں وہ مجہول ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا خبردار یہاں مشہور ہونے کے پیچھے مت لگنا، یہاں نام بنانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ یہاں والے وہاں بے نام ہو جائیں گے۔ یہاں ہماری محبت کا دم بھرتے رہنا، وہاں جاؤ گے فرشتے تمہارا استقبال کریں گے۔ اب آپ کی یہ چوائس ہے کہ آپ نے وہاں مشہور ہونا ہے، یہاں مشہور ہونا ہے۔ ہمیں وہاں مشہور ہونا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی عالم تبدیل ہوگا، جیسے ہی عالم تبدیل ہوگا، اللہ نہ کرے یہاں سے بندہ کوئی مسافر پنجاب جائے، کسی کے بھروسے پر جائے، تو پہلی دفعہ جا رہا ہو لاہور چلا جائے اور آگے وہ ریسیو کرنے والا ہی نہ آئے، اس کو جو مشکل پیش آئے گی وہ وہی جانتا ہے۔ تو یہ تو پھر دنیا ہے، موبائل بھی ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، اچھا اتنا کرایہ بھی ہے کہ واپس دے کے وہ اپنے گھر بھی واپس آ سکتا ہے، لیکن جس عالم میں ہمیں جانا ہے وہاں سے نہ واپسی ممکن ہے، وہاں نہ کوئی آگے راستہ بتانے والا ہوگا۔
نہ کوئی آگے رہنما، نہ ہادی، نہ کوئی ایسا کوئی جو ہے نا اشارہ، نہ کوئی کلو جس سے پتہ چلے کہ یہ رستہ ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ یہ سارے رستے یہیں پہ طے ہونے ہیں، یہ سارے کے سارے رستے یہیں پہ طے ہونے ہیں۔ اور اگر اچھے سے رستہ طے کر لیا تو معصوم فرماتے ہیں وقت آخر ہوگا، ابھی موت کا فرشتہ نہ آئے گا، ہم آل محمد تیرے پاس پہلے آ جائیں گے۔ اب یہ تیری مرضی ہے، در والوں کو پسند کر یا گھر والوں کو پسند کر۔ در والا کوئی نہیں آتا، موت کے ٹائم بھی گھر والے آتے ہیں۔ اللہ نے موت کو ذائقہ کہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور خدا کی عزت کی قسم ہے محمد والے محمد آتے ہی موت کا ذائقہ بتانے کے لیے ہیں۔ حار ہمدان مولا کا نوکر تھا، در والا تھا لیکن باوفا در والا تھا۔ گھر والے کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا، کہا مولا میں نے سنا ہے آپ نے فرمان جاری کیا ہے ہم ہر مرنے والے کے سرہانے جاتے ہیں۔ مولا مرنے والا ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، ایک مومن ہے، ایک منافق ہے، ایک آپ کا نام آئے سن کے نعرے مارتا ہے، ایک آپ کے نعرے سن کے سڑ جل جاتا ہے۔ مولا کس کے پاس جاتے ہیں؟ اعلیٰ کے پاس جاتے ہیں، امیر کے پاس جاتے ہیں، غریب کے پاس جاتے ہیں، مومن کے پاس جاتے ہیں، منافق کے پاس جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا حار ہمدان یاد رکھ، علی کا فرمان زمانے تک پہنچاتے رہنا۔ ہم آل محمد کا موت کے وقت ہر انسان کے سرہانے جانا ضروری نہیں، اللہ نے واجب قرار دے دیا ہے، ضروری نہیں واجب قرار دے دیا ہے۔ مولا کیا حکمت ہے اس میں؟ امام نے فرمایا اللہ نے حکمت یہ رکھی ہے کہ اس نے موت کو ذائقہ کہا ہے، اور اس ذائقے کو بنانے کے لیے ہم آل محمد کو مرنے والے کے سرہانے بٹھا دیا۔ اگر ہم سے کرتا ہوگا پیار، اگر ہماری ولایت سے خوش ہونے والا ہوگا، ہمارے مبارک چہرے دیکھے گا، اور ایسے روح جدا ہو جائے گی قبلہ شہدہ رضوی صاحب، جیسے پھول سے خوشبو جدا ہوتی ہے، اس سے زیادہ میٹھی موت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارا دشمن ہے اور ہمارے چہرے دیکھے گا، ایسے اس کی روح جدا ہو جائے گی جیسے کسی چیز کے اوپر، کھردری چیز کے اوپر آپ ململ کا کپڑا رکھتے جو اس کا حشر ہوتا ہے، اس کی روح کا وہ حشر ہو جائے گا۔ معلوم ہو گیا موت موت نہیں ہے، آل محمد کا دیدار موت ہے۔ یا میٹھی موت ہے یا کڑوی موت ہے، یا میٹھی موت ہے یا کڑوی موت ہے۔ جب گھر والے سامنے آ کر بیٹھے ہوں گے، اگر مانتا دار ہے، محب ہے، محبوب رکھتا ہے، آپ جھوم رہے ہیں، آپ کی شریف ماؤں کی یہ شرافت کا نتیجہ ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ حیدر عباس کا کمال نہیں ہے۔ اگر واقعاً ان کی محبت رکھتا ہے تو ہمارے چہرے دیکھ کر یہ سوچ کے جان دے دے گا جن کے نام پہ یہاں جیتا تھا آگے بھی وہی وارث ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کڑوی موت جیسے ہمارے چہرے دیکھے گا، بس یہ سن کے مر جائے گا، یہ دیکھ کے مر جائے گا۔ بھائی جن کے نام سے یہاں جلتا تھا، جن کی مجلسیں روکتا تھا، جن کے جلوس میں رکھنے ڈالتا تھا، جن کے آنے جانے والے عزادار پیروکار پہ جملے کستا تھا، آگے بھی ان کی شاہی ہے، آگے بھی وہی وارث ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی ان کا نام لے کے کھا رہا ہے، کوئی ان کو نمک حرام کر کے کھا رہا ہے، لیکن عطا ان کے صدقے میں سب کو ہو رہا ہے، اس لیے کہ گھر والوں کا کام ہاتھ روکنا نہیں، گھر والوں کا کام خیرات سے ہاتھ روکنا نہیں ہے، گھر والوں کا کام ہے عطا کرنا۔ اب یہ الگ بات ہے کھانے والا کھا کے لنگر حلال کرتا ہے یا حرام کرتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ خدا نے ایک ہی قدغن لگا دی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم سے کچھ نہیں مانگتا میرا محمد، نہ زر مانگتا ہے نہ جواہر مانگتا ہے، رشتے تم نے دینے تھے دے دیے، اتنا کر دیا کہ گھر بیٹھے تم آ کر رشتے دے کر گئے ہو۔ دولہا تو ایک خدیجہ کا بن کے گیا تھا نا، دولہا تو ایک خدیجہ کا بن کر گیا تھا نا میرا محمد مصطفیٰ، رشتے تک تم نے دے دیے، اور تم سے محمد کیا چاہتا ہے؟ اگر تم دینا چاہتے ہو تو بس اتنا کچھ دے دینا، ان کی قربہ سے محبت کرنا، مودت کرنا۔ اب یہ قربہ کیا ہے؟ جناب سیدۃ النساء العالمین کی ذات بابرکات ہے، ان کی اولاد پاک ہے، ان کے تمام بزرگان ہیں، یہ سارے کے سارے قربہ کی زمرے میں آتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے اگر ان سے آپ محبت کرتے ہیں تو کائنات میں محمد آل محمد فرماتے ہیں، بالکل صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہر نعمت کا حساب رکھا ہے، لیکن خدا اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ قیامت کے دن تم سے روٹی پانی کا حساب پوچھے، تم سے نعمت ولایت محمد آل محمد کا حساب پوچھے گا۔ اگر اس میں تم پاس ہو تو آلو بخارا کھایا وہ بھی حلال ہے، اگر فیل ہو تو اروی بھی حرام ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے۔
मासूम फरमाते हैं अगर मवद्दत फिल कुर्बा वाला पर्चा तुम हल कर चुके हो, जो खा रहे हो हलाल है, हलाल है, हलाल है, अगर इस पर्चे में जर्रा बराबर भी कोताही हो रही है, खा रहे हो हराम है, हराम है और हराम है। सलावत हदिया करे आले मोहम्मद की। अल्लाहुम्मा। घर वालों ने अजर मांगा, उनके लिए मवद्दत मांगी, उनके लिए कुर्बत मांगी, उनके लिए इश्क मांगा और दर वालों से वफादारी मांगी है, दर वालों का एहतराम मांगा है। दर वालों का एहतराम हाथ से न छूटने पाए, घर वालों से वफादारी न छूटने पाए, उनकी मवद्दत का दामन न छूटने पाए। खुदा की कसम यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह कल सबसे बड़े घर वाले का जिक्र होगा, नबी अहमद मुख्तार का, उनके हवाले से बात आगे बढ़ती रहेगी। आज के 2-3 पॉइंट्स में जिक्र करके ज़िक्र मसाइब की तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि रोने की रातें हैं, पुरसा देने की रातें हैं। लाख दरिया बहा दिए जाएँ फ़ज़ाइल के, वो जो शाम से बीबियाँ आती हैं ना अपने अपने मरकज़ छोड़ के, वो ये नहीं देखने आती कि आलिम क्या इल्म बयान कर रहा है, वो तो ये देखने आती हैं कौन हमारे भाई का पुरसा देने आया। तो क्योंकि आपकी आंखों से नमी आ गई, आंखों ने वज़ू इश्क शब्बीर का कर लिया, हाय की आवाज़ें भी बुलंद हो गई। तो 1-2 पॉइंट सुन लें, फिर मसाइब की तरफ मुतवज्जे होते हैं। पहला पॉइंट आज की आपकी खिदमत में हाज़री के हज़रात मोहतरम ये है कि दुरूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घर वालों पर भेजा है, दर वालों पर नहीं भेजा। दूसरा पॉइंट आपकी खिदमत में, घर वाले इतने ताकतवर हैं कि वो हर आलम में जाकर जीते भी हैं, ज़िंदा वापस भी आते हैं। तीसरा हमारी तकरीर का पॉइंट ये है कि दर वाला इतना ताकतवर नहीं है कि सिर्फ़ एक आलम से दूसरे आलम में जाकर ज़िंदगी गुजार सके। इंशाअल्लाह इससे आगे इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में बयान होगा। मौला आपकी हम सब की अब तक की इबादत को कबूल करे। आप बड़े इन्हिमाक से आते हैं, आप भी सादात हैं, मैं भी आपका भाई, आपका अज़ीज़ बेटा सैयद हूँ। और मिलकर उस घर को रोते हैं जो जब तक आबाद थे तो फरिश्ते रोटियां लेने आते थे, जब उजड़े तो मुसलमान कहते थे तसल्ली से आग लगाओ, इनके पर्दे का मुहाफ़िज़ दरिया पे सो गया। अजरुकुम अल्लाह। इज़्ज़त जो बड़ी थी, क़िबला मोहसिन नकवी शहीद के जुमले हर पहली मुहर्रम को कहता रहता हूँ, इज़्ज़त जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह से ये सहन फातिमी हुआ, अरे किसकी नज़र लगी कि ये घर मातमी हुआ। क्योंकि मेरी एक रूटीन है, मुहर्रम का मकसद जब तक समझ नहीं आएगा, जब तक गरीब करबला का वतन से तैयारी करना न समझा जाए, बच्चों को पता न चले कि हुसैन आबाद कितना था, हुसैन को उजाड़ा कैसे गया। 60 हिजरी जहाँ से करबला शुरू हो रही है, 60 हिजरी, आप आमादा तो है ना, मौला आपको आबाद व शाद रखे। ये खामोशी नहीं, ये तवज्जो है। मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ, तकरीबन 8-9 साल आपकी नौकरी में हो गए। मौला अब तक की इबादतें कबूल फरमाए, आइंदा भी आपसे मुंसलिक रहने की तौफीक दे। 60 हिजरी 27 रजब नमाज ज़ुहरैन अदा की थी मेरे आपके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। यह एक एराबी जल्दी से घोड़े से उतरा बग़ैर सलाम दुआ के। यही अदब रुलाता है खुदा की कसम। मेरे अब्बा को कोई सलाम ना करे ना, मेरे कितनी तकलीफ़ होगी। लेकिन ये हुसैन अकबर के अब्बा की बात हो रही है, सज्जाद के बाबा की बात हो रही है। चलें यूँ समझ लीजिए, हुसैन मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे की बात हो रही है। सलाम नहीं किया, जल्दी से घोड़े से उतरा, ख़त मेरे इमाम के हवाले किया और वापस चला गया। ख़त इमाम के हाथ पे आया, क्योंकि इमाम तो माँ की गोद से इमाम थे हुसैन अलैहिस्सलाम। जिसका भाई माँ की गोद में लौह महफूज का मुतालिया करता हो, उसे हाथ पे आए ख़त की तहरीर पता नहीं होगी। ये कमज़ोर अकीदा लोगों के बयान होते होंगे। हैदर अब्बास ऐसे नहीं पढ़ता। ख़त आया, हुसैन के दिल पे इबारत लिखी गई। रोते रोते इमाम मुश्किल से वो ख़त उठा के अपने दरवाज़े दौलत पे आए। किसी नौकर ने दरवाज़ा नहीं खोला, मिशन हुसैन की आधी शरीक जनाब ज़ैनब आलिया ने दरवाज़ा खोला। भाई की रोती हुई आंखें ज़ैनब से छुप जाएं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये वो ज़ैनब आलिया है। अरब में मैंने एक रवाज तारीख़ में पढ़ा है,
عربوں کا رواج تھا جب بیٹی کی شادی ہوتی تھی نا، بہن کی شادی ہوتی تھی، شادی کی رخصتی کے 3 دن بعد تک بھائی اس سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ جب جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے زینب عالیہ کا عقد ہوا نا، فجر کی نماز ادا کی، ظہرین ادا کی، ابھی مغرب قریب تھی، یا رو کے کہا مجھے حسین ملاؤ ورنہ زینب دنیا سے گزر جائے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ اس حسین اور زینب کی محبت کہہ رہا ہوں۔ حسین دروازے میں ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی ہے، اور زینب دروازے کے اندر ہیں۔ تطہیر والی ردا سے بھائی کی آنکھوں کو صاف کیا اور رو کے کہا شالا کبھی نہ روئے، تجھے کس ظالم نے رلا دیا حسین؟ امام نے خط آگے بڑھایا، بی بی نے رو کے کہا حسین میں نے تو سمجھا تھا ہم ابھی آباد ہیں، ہمارے اجڑ جانے کا موسم قریب آ گیا، حسین زینب تجھے اکیلا نہیں جانے دے گی۔ بھائی اس ظالم نے کب بلایا؟ بہن زینب اس نے مغربین کے عشاء کی نماز کے بعد بلایا ہے۔ میں تنہا نہیں جانے دوں گی، خدا کی عزت کی قسم ہے۔ وہ وقت آیا جب امام حسین جانا چاہتے ہیں، بی بی زینب عالیہ جانے نہیں دیتے۔ اب رات کون سی ہو گئی؟ 28 رجب کی رات ہو گئی، 27 کا دن تمام ہوا عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ منظر کس نے دیکھا؟ جناب لبابہ ام الفضل زوجہ